ماں باپ سے جھگڑا نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا، برا نہیں بولنا، ہر وقت خرچہ مانگ مانگ کر تنگ نہیں کرنا ماں باپ کو۔ یہ آپ تمام بچے کان کھول کر بات سن لیں۔ یہ جو تربیت ہماری 5-10 منٹ ہوتی ہے نا، اصل یہ مقصد ہوتا ہے باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا۔ آپ میں سے کوئی بچہ بھی گھروں میں جا کر اونچا نہیں بولنا۔ کیا؟ اونچا نہیں بولنا۔ گھر میں جا کر پہلے کیا کہنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سلام کہنا ہوتا ہے۔ اور گھر میں جب بھی جاؤ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ دستک دینا۔ کیا؟ دستک دینا، یعنی دروازے کو کھٹکھٹانا۔ دروازے کو کھٹکھٹا کر گھر میں داخل ہونا، اور پھر گھر جب داخل ہو گئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ سلام۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو بھی گھر میں آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کھانا پکایا، اس کھانے کو کبھی برا نہ کہا کریں۔ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالنا۔ کھانا اگر ایسا بن گیا کہ آپ کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں، لیکن کھانے کو برا نہیں کہنا۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی توہین ہے۔ تو کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا، کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کھانا جب کھاتے ہیں تو گھروں میں اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو۔ بھائی 2 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، بھائی بہنیں، تو گھروں میں کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ بھائی بہنوں کا آپس میں پیار بھی ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اور پھر مل کر بیٹھ کر جب گھروں میں کھانا کھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اکٹھ میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ تمام بچے سورۃ اخلاص سب کو آتی ہے نا؟ قول شریف عشق کو کم از کم آپ گھر میں تقریباً 3 بار روزانہ پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے گھروں میں سورۃ اخلاص قول شریف، جس کا ہم نے صبح سے درس شروع کیا ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے جو بتائی ہیں کس حوالے سے؟ یہ تربیت ہے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل تربیت ہوتا ہے۔ تعلیم کا معنی سکھانا ہوتا ہے، اور سکھانا کیا ہوتا ہے؟ اچھی عادات، اچھے اخلاق اور اچھی باتیں، ان کو سیکھنا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ اب اس سے ہم دیکھیں گے کہ آپ تمام طلباء میں سے کتنے بچے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو بچے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے ان کو ہر اتوار کو انعام کچھ نہ کچھ ملے گا، ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالی۔ وہ پینسل کی شکل میں ہو، وہ کاپی کی شکل میں ہو، یا کتاب کی شکل میں ہو، یا کھانے کی شکل میں۔ جو بچے ان اچھی عادات کو اپنائیں گے ہر اتوار، اور یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنے مال پہ گھمنڈ رکھتے ہیں اور اپنے مال و زر کو، اپنی دولت کو کنجروں، ہجڑوں، زنانوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ بچوں کے اہتمام کے لیے ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کی طرف ہم رغبت رکھیں اور اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلائیں۔ جو لوگ ہیں نا، مہاجر لوگ جو ہیں، وہ جتنا بھی دنیا میں وہ بھی ہیں، لیکن ہم جو جٹ کے لوگ ہیں نا، ہماری نسبت ان کی ایک یہ بہتری ہے کہ وہ ائمہ مساجد اپنے ہوں، یہ جو بچے طلباء پڑھتے ہوں، ان کی طرح وہ خصوصی توجہ رکھتے ہیں اور بچوں کے لیے وہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے بچے پھر دین سیکھ بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کیا ہے، ہمارے ہاں حافظ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں ماں باپ کو یہ شوق نسل در نسل چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ ہاں، حافظ ہمارے یہاں بتیرے بنے ہوئے ہیں، اور مزید حافظ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں
جو حافظوں سے پڑھے، اور حافظوں کے بقول تو وہ 3 بار قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، 4 بار پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ زبانی جمع خرچ ہے، ہم جتنا کر لیں، اور ماں باپ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ان کو بس یہ چاہیے کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، بچہ آپ کا دنیا میں جا رہا ہے اور دین سے دور ہے۔ اس لیے آپ تمام جو والدین ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے دماغ کو کھولو۔ دل دماغ تو کھلا ہے ہم سب کا، ہمارے دل مردہ ہے۔ دل مردہ جو ہوتا ہے وہ دین سے زندہ ہوتا ہے، مردہ دل دین سے زندہ ہوتا ہے، اور دین کی بنیاد علم شریعت ہے، علم دین ہے۔ دین کے لیے علم دین فرض ہے ہم پر، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور دنیا داری اور اس خواری میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ طلباء یہ بات سمجھ آ گئی؟ گھروں میں جانا پہلے کیا کرنا؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، پھر سلام کہنا ہے، پھر ماں باپ سے کبھی جھگڑا، ماں باپ کو ہر وقت پیسے دو پیسے دو پیسے دو خرچہ مانگ کر تنگ، پھر کھانا اکٹھے کھانا ہے، گھر والے تمام جو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، پھر اونچا نہیں بولنا، اور کہیں جانا تو پوچھ کے بتاؤ، اور جو ابھی میں نے چند باتیں بتائی، کھانے میں عیب نہیں ڈالنا، کھانے میں نقص نہیں ڈالنا، ہاں یہ چند باتیں آپ تمام روزانہ ذہن میں رکھا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔